الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہم سب کے محبوب و محترم مربی و سرپرست اور اس انعامی پروگرام کے صدر باوقار حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف فرما، جامع علماء کامران پور اور جامع علماء ضلع بجنور کے ذمہ داران و اراکین، معزز حضرات، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی نئی نسل تک پہنچانے کی غرض اور فکر لے کر یہاں باری تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس موقع پر میں خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع علماء کامراج پور کے ذمہ داران کو، اور بالخصوص اس پورے انعامی پروگرام کے روح رواں اور اس کا خاکہ بنانے والے، اس کا منصوبہ بنانے والے جامع علماء کے سرگرم، فعال اور متحرک سپاہی اور خادم جناب حافظ منکشف صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو سوال و جواب کی شکل میں بہت آسان اسلوب میں اور انداز میں مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس اور نونہالان قوم کے سامنے پیش کیا، اور انعام کی شکل میں ان کو ترغیب دی اس بات کی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے واقف ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، اپنے سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کی سوچ اور فکر ایسی بنائیں کہ ہمارا ہر فرد نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کرنے والا ہو جیسا آپ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور اس کے دل میں اور رگوریشے میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و احترام اور عقیدت کا جذبہ اسی درجے میں پایا جا رہا ہو جس درجے کا جذبہ ایک ایمان والے سے، ایک انسان سے، ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہمارے درمیان ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں وہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات و خدمات اور قربانیوں کا علم ہوتا ہے۔ جب انسان کے سامنے دین کے حوالے سے کسی شخصیت کی قربانیاں آتی ہیں
اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے خدمات کو پیش کرنے کا منظر آتا ہے تو خود بخود انسان کی طبیعت اسی شخصیت کی نقل کرنے کو چاہتی ہے اور اسی کے کردار کو، اسی کے برتاؤ کو، اسی کی سوچ کو، اسی کے فکر کو اپنانے کی طرف طبیعت آمادہ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے اس پروگرام کے منتظمین اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ہمارے احباب، جنہوں نے ایک بیداری پیدا کی ہے سماج کے اندر اور اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے کانوں پر عائد ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں رہنے والے افراد کو 3 عادتوں سے مزین و آراستہ کرنے والے بنو۔ ماحول گھر کا ایسا بناؤ، تربیت اپنے بچوں اور بچیوں کی ایسی کرو کہ خاص طور پر 3 بنیادی خصلتیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر اور ان کی زندگی میں نمایاں ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا، حب نبیکم، اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرو کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت و احترام و عظمت کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر واقعتاً ایک انسان، ایک مسلمان پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جائے گا تو وہ آپ کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھے گا، شریعت و سنت پر کامیابی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ کی محبوبیت کا مقام اسے حاصل ہوگا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی اس کا مقدر بنے۔ تو پہلی ہدایت جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو فرمائی، وہ یہی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی محبت اپنے بچوں کے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچے تو بچے، بڑے بوڑھے ہمارے سماج میں نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، آپ کے ذاتی احوال، آپ کے اخلاق و کردار کے بارے میں قطعاً ناواقف اور باخبر۔ ہاں، دنیا میں زندگی گزارنے والے، مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے جن جن لوگوں سے ان کو دلچسپی ہوگی، ان کی زندگی کی پوری تفصیلات ان کے سامنے ہوگی، ان کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہوگی۔ کسی کو اگر فلمی میدان سے دلچسپی ہے تو فلموں میں کام کرنے والے جو ایکٹرس ہیں، ایکٹریس ہیں، ہیرو وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں آپ معلوم کر لیجئے، نوجوان ان کی زندگی کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، یہاں تک بتا دیں گے کہ ان کی پسندیدہ ڈش کیا ہے، کون سی غذا ایسی ہے جس کو دلچسپی کے ساتھ کھاتے ہیں، گھر میں کیسے رہتے ہیں، گھر سے باہر کیسے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری دلچسپیوں کا مرکز وہی لوگ بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہمیں تفصیلات خوب معلوم۔ کسی کو کھیل کے میدان سے دلچسپی ہے تو وہ کھلاڑیوں کے سلسلے میں پوری تفصیلات محفوظ رکھتا ہے۔ کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، دوسرے کھیل سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان ان کھیلوں میں اچھا کردار پیش کرنے والے کھلاڑیوں کے سلسلے میں تفصیلات رکھتے ہیں۔ غرض ہے کہ ادھر ادھر کے لوگوں سے تو ہماری ایسی دلچسپی ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن جس شخصیت کی عظمت و عقیدت و محبت ہمارے رگوریشے کے اندر سرایت کی ہوئی ہونی چاہیے اور جن کے احوال و تعلیمات و ہدایات کا ہمیں مکمل علم ہونا چاہیے تھا، کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دور ہو کر اس دنیا کے اندر اپنا وقت گزارا۔ یہ چیز ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ اس طرح کے پروگراموں سے سماج میں، معاشرے میں اور گھروں میں یہ ماحول بنے گا کہ چھوٹوں اور بڑوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تفصیلات کا علم ہوگا، آپ کی تعلیمات و ہدایات سے واقفیت ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی آسان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرح کے پروگرام مختلف تحصیلوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف قریوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر منعقد کیے جائیں تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ممکن ہو سکے اور پھر آپ کی ہدایات پر عمل اس کے لیے آسان ہو سکے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اپنے بچوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا سکھلاؤ، اور انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اس کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھلاؤ، قرآن سے ان کو جوڑو۔ گھر کا کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہ رہنا چاہیے جو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو اور قرآنی تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ بھی بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا وہ بھی ہے جو قرآن سے بھی قطعی طور پر غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ 50% سے زائد مسلمان آپ سروے کر لیجئے ایسے ملیں گے جو قرآن پاک کی ایک آیت صحیح طور پر پڑھنے پر قادر نہیں؟ ان سے انگلش فرفر بلوا لو، ہندی میں ان سے جیسے چاہے بھاشن کروا لو، جو چاہو لکھوا لو، دنیا کی اور دوسری زبانوں میں وہ کمال اور مہارت رکھتے ہیں، اگر ان کی زبان سے آسانی سے کوئی کلام ادا نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا کلام قرآن ہوگا۔ حالانکہ قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو، اپنے اس کلام کو تلاوت کے لیے بھی اور نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی بہت آسان بنا دیا ہے۔ کوئی آئے تو نصیحت قبول کرنے والا کوئی میدان میں آئے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، قرآنی تقاضوں پر عمل کا سچا ارادہ اور عزم اپنے دل کے اندر رکھے، پھر دیکھیں ہم اس کے لیے راستوں کو کیسے ہموار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو قرآن مقدس سے جوڑنا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے جوڑنا ہے۔ یہی دو کھوٹے ایسے ہیں کہ اگر ہمارے رسے ان دو کھوٹوں سے بندھے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی، دبا نہیں سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت یہی ہدایت دی تھی اور یہی نصیحت فرمائی تھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن دو چیزیں ایسی تمہارے درمیان چھوڑ کر جاؤں گا کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ قرآن مقدس ہے اور دوسری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، حامل قرآن ہوں گے، اللہ اس دن ان کو اپنے عرش کا سایہ مرحمت فرمائیں گے، جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ ان کو انبیاء، اصفیاء، متقین اور منتخب لوگوں کے ساتھ رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی انہی ہدایات کے مطابق اپنے گھر میں زندگی گزارنے والے افراد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باری تعالی ہمیں اپنے سماج کو اسلامی رنگ میں رنگنے کا موقع مرحمت فرمائے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں اس پروگرام کے منتظمین اور اس کا انعقاد کرنے والے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اس پروگرام کے ذریعے ایک بیداری پیدا کی ہے، ایک شمع جلائی ہے، ایک چراغ جلایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چراغ سے چراغ جلے اور اس روشنی کو پورے سماج کے اندر عام کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔